وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم تقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور اس جمعے کی عظمت اور اہمیت عام جمعوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس مہینے کی عظمت دوسرے مہینوں سے مختلف ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے لیے سردار قرار دیا ہے، جس طرح جمعے کو عام دنوں پر سرداری کا شرف بخشا ہے۔ لازمی ہے کہ انسان جتنا جد و جہد کوشش عام جمعوں میں ثواب کو حاصل کرنے کی کرتا ہے، اتنا ہی اور اس سے زیادہ اسے ان جمعوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ آج کے گفتگو کا موضوع لازمی ہے کہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو مقصد عبادت اور ساتھ ساتھ ظواہر اور بواطین عبادت، ہم لازمی طور پر کبھی کبھی کسی چیز کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن پہ نگاہ نہیں ڈالتے، کبھی باطن کو دیکھتے ہیں، ظاہر پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ شریعت میں دونوں چیز کی امپورٹنس ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، لیکن کبھی کبھی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ سب سے بہتر کنڈیشن تو یہی ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ کبھی مجبوری میں اگر ظاہر خراب بھی ہو تو باطن خراب نہ ہو، کیونکہ اصل شے باطن ہے، ہر شے باطن ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح روزے کے ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہر عبادت کے لیے۔ یہاں سب سے پہلی چیز یہاں سے آغاز ہے کہ کیوں یہ ظاہر و باطن کی بحث کہاں سے؟ یہ ظاہر و باطن کی بحث قرآن سے۔ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا لیکن ینالہ التقوی منکم۔ تقوی پرہیزگاری کی پہلی چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ سورہ حج کی 37ویں آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھما، کہ جب حاجی جاتے ہیں اور وہ مینا میں قربانی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ تو اس قربانی کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ خون مجھے پہنچتا ہے، یہ چیز مجھے نہیں آتی، لیکن کیا چیز جو مجھ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے، تمہاری انٹینشن ہے، تم نے میری خاطر یہ قربانی کی ہے۔ وہ جو میرا تم نے ایک لفظ استعمال کیا، مجھ سے جو اس کو الحاق کیا ہے، یہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ تو ہماری عبادتوں میں کیا ہے کہ جس طرح ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہماری بھوک و پیاس جو ہے وہ نہیں ہے اہم، ہمارا صبح سحری سے لگا کر مغرب تک بھوکا رہنا جو ہے وہ اللہ کو فائدہ نہیں بڑھتا، کیونکہ اللہ کی خاطر بھوکے رہ رہے ہیں، اس میں فائدہ ہے۔ ہم نے بھوک و پیاس کو جو برداشت کیا ہے وہ اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کے نزدیک کی خاطر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں بھوکا پیاسا رکھا اللہ نے، جبکہ وہ تو رازق ہے، خالق ہے، ہر شے کو عطا کر سکتا ہے، لیکن خدا نے اس کا ایک ظاہر ہے کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں بھوکے پیاسے، لیکن اصل میں باطن ہے اس میں کہ جس کو اللہ ہمیں سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ تاکہ ہم اس بھوک و پیاس سے سب سے پہلے ان نعمات کو یاد رکھیں جو ہمیں ہر روز مل رہی ہے۔ آدمی جب بھوکا ہوتا پیاسا ہوتا بھی یاد آتا ہے، ارے پانی پی لیتا، ارے کھا لیتا، تو اس کا مطلب جب اسے بھوک و پیاس لگتی تب احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جس سے میں نے ابھی ہاتھ روک رکھا ہے، پھر جب ملتی تو انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی نعمات کو یاد دلانے کے لیے انسان کو بھوکا پیاسا رکھا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ان کی بھوک و پیاس کو بھی انسان یاد رکھے کہ جو روزے کی وجہ سے بھوکے پیاسے نہیں ہیں بلکہ فقر و فاقے کی وجہ سے بھوکے پیاسے ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ نے جو یاد رکھنے کے لیے کہا ہے باطن کیا ہے کہ اللہ نے یاد رکھنے کو کہا کہ وہ قیامت کی بھوک و پیاس، وہ قیامت کی بھوک و پیاس کو انسان یاد رکھے کہ جہاں پر کوئی شے نہیں ہوگی۔ وہ یہی اعمال ہیں کہ جو انسان کے لیے وہاں پر مجسم ہو کر آئیں گے انسان کے لیے۔ اور میں نے اس دن عرض کیا تھا کوئی اگر انسان خدا کی قرب کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو خدا سے 7 نعمات عطا کرتا ہے، اس میں ایک یہ کہ خدا اسے جنت کے میوات سے اور غذائے جنت کا جو حقدار بنائے گا، دوسرا اسے بھوک و پیاس سے قیامت سے بچا لے گا۔ تو آج کی بھوک و پیاس انسان کو اس دن کی بھوک و پیاس سے بچانے کا سبب قرار پاتی ہے۔ تو یہ روزے کا بہت اہم پارٹ ہے کہ جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں یہ بھوک و پیاس کے پیچھے بھی ایک باطن ہے، ایک اس کی ڈیپتھ ہے، اس کے پیچھے کا میسیج ہے۔ وہ میسیج کیا ہے کہ ہمیں ان میسیجز کو بھی اپنے بھوک و پیاس کی یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کے لیے وجہ، اور اسی وجہ سے کہ یہ فطرہ جو رکھا گیا تاکہ انسان 30 دن بھوکا و پیاسا رہ کر بھوک و پیاس کو کسی کی سمجھائے نہیں، اس کا احترام کرتے ہوئے ان فقراء تک رسائی حاصل کرے۔ تو یہ ایک پہلا چیز۔ دوسرا کیا ہے، اور ظاہر و باطن کے اوپر آپ ماشاءاللہ
علم کا احترام کرتے ہیں، ذریعہ کا احترام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں. تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ذالک من یعظم شعائر اللہ ہے فإنها من تقوی القلوب. دوسرا تقوی کی چیز ہے کیا ہے کہ جو تم دیکھیے ہوتا ہے نا، آپ رمضان محرم میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، ابھی بھی رمضان میں اہتمام کیا کرتے ہیں، بہترین آپ جو ہے تبر کا انتظام کرتے ہیں، بہترین جو ہے آپ مجالس کا انتظام کرتے ہیں، بہترین امور کو انجام دیتے ہیں. یہ کیا ہے ذہن نگراں میں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم یہ جو چیزیں یہ ظاہر ہے لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ کیونکہ حسین سے منسلک ہے اس لیے ہونا چاہیے. باطن کیا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس سے ہم امام حسین سے مرتبط کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان چیزوں کا احترام ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. کہتے ہیں یہ جو انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہی انسان کے قلب کے تقوی کے لیے اہم ہے، مہم ہے. اسی سے انسان اس طرف جو ہے وہ رسائی حاصل کرتا ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ احترام. اب شاعر اللہ میں ساری چیزیں جو بھی، چاہے ماہ محرم جو ہے شاعر اللہ، تو ماہ رمضان بھی شاعر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس کا احترام، اس کا ریسپیکٹ ہے، اس کا ایک. اب اس کی وجہ کیا تاریخ میں دیکھیے جو شاعر اللہ کا احترام کہتے ہیں، احترام کیوں کیا جائے؟ احترام نا محرم میں جو ہم احترام کرتے ہیں اس کا بالکل یہی چیز ہے. وہ ہمارے یہاں کیا ہے، رو یا رلاؤ یا رونے والی کی صورت بناؤ. تو کہتے ہیں بھائی یہ رونے والی کی صورت بناؤ، یہ تو ہپوکریسی ہو گئی. آپ جب رو نہیں سکتے تو آپ رونے والی کی صورت کیوں بناؤ؟ تو آئیے رمضان میں آ جائیے، روزہ رکھو، یا روزہ اگر نہ رکھ پاتے ہو تو روزے دار کے سامنے کم سے کم کھاؤ پیو مت. اگر روزے دار کے سامنے جاؤ روزہ نہ بھی ہو تو روزے دار کی صورت بنا کے جاؤ تاکہ اسے برا نہ لگے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی روزے ماہ رمضان کیوں احترام ہے، ماہ رمضان میں شاعر اللہ عظمت ہے، اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھنا ہے. اس لیے یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو فیل ایسا کرنا ہے کہ آپ روزے میں، چاہے روزہ خدا نخواستہ مجبوری میں کوئی نہ رہا، لیکن آپ کو فیل ایسا کرنا ہے کہ آپ روزے. سب کے سامنے جنرلی آپ کھا نہیں سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کا سبب یہ کہ یہ شاعر اللہ کی بے احترامی ہے اور وہ اللہ پسند نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذالک من شاعر اللہ، تو یہ شاعر اللہ کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. اب میں آپ کو دونوں چیز دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. مختصر وقت میں پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹیو بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا مقصد پازیٹیو تو چیز کو آپ تک پہنچانا ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے ظاہر و باطن کو تو آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی. اور کیا دونوں چیز؟ مل کے صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دونوں چیزوں بہت اہم ہیں. ظاہر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ برا ہے لیکن باطن اچھا ہو. اب ظاہر کیا سنیے، ظاہر ہے موت، باطن ہے حیات. ظاہر ہمیں موت میں وہ کیا ہے دیکھیے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا، اس کی جان چلے گی، مر گیا. قرآن کیا کر رہا؟ نہیں، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ مر گیا ہے لیکن اصل میں اب یہ زندہ ہے. تمہاری ڈیفینیشن میں وہ جب تک سانس چل رہی تھی زندہ تھا، ہماری ڈیفینیشن میں ہماری راہ میں جان دے دینے کے بعد زندہ ہے. اس حیات کے بعد موت تھی لیکن شہادت کے بعد پھر موت نہیں ہے. تو خدا نے اس کا ظاہر و باطن کو بتایا کہ تم ظاہر دیکھتے ہو، ہم باطن بتائے تھے. اللہ نے کہا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تمہاری نگاہ میں مر گئے لیکن ہماری نگاہ میں نہیں مرے اور اللہ سے وہ رزق بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر و باطن کا فرق اللہ نے قرآن مجید میں رکھا. یہ روزے کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. سنیے ظاہر میں کیا ہے، یہ اب دوسرا نیگیٹو بھی ہے اس کا. انسان پیسہ جمع کرتا ہے، حق الہی، حق ائمہ ادا نہیں کرتا. ظاہری طور پر کہتا بھائی میں تو بڑی سیونگ رچ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. توبہ کی 35ویں آیت ہے کہ تم یہ جو کنز جمع کرتے ہو، دولت جو جمع کر رہے ہو بغیر حق ادا کیے، تم سمجھتے ہو کہ تم بینیفٹ میں ہو لیکن تم بینیفٹ میں نہیں ہو. وہ کیوں؟ کیونکہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. توبہ کے 35 آیت کہتے ہیں کیا ہوگا، یہ تمہیں جمع کیا نا، تم سمجھتے ہو بینک میں پڑا ہوا لیکن بینک میں نہیں رہے گا. خدا اسے قیامت میں گرم جو ہے وہ دہتے ہوئے انگاروں کی طرح لے کر آئے گا اور تمہارے جبی پر اور پہلو پر رکھ دے گا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ کنز جو ہے، کنز ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بینیفیشیل، ظاہر اس کا اچھا ہے لیکن باطن اس کا
خطرناک ہے، لیکن لازمی ہے کہ اگر آپ نے اسے محنت سے حلال سے کمایا اور حق ہے ادا کر دیا ہے جن کا بھی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حق ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہی چیز نعمت بن جائے گی، یہی چیز خدا اس کو بڑھا دے گا، ہمیشہ کے لیے بچا دے گا۔ یہ ظاہر و باطن کا ایک اور ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ظاہر میں انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی وہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ہوتا نہیں۔ کہ خاص عجیب چیز دیکھیے، بڑی عجیب چیز ظاہر و باطن کے سلسلے میں ہمارے استاد نے یہ بہت ہی لیٹسٹ کیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کا ان میں مثال دی ہے، کہتے ہیں وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ عجیب چیز خدا نے کی ہمارے لیے اور اپنے لیے، بڑا ایک میسیج ہے اس کے اندر۔ وہ میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ ہم اگرچہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری نگاہ میں صحیح ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اس کی نگاہ میں صحیح ہے۔ بڑی عجیب چیز۔ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، ہمارے استاد نے مثال دی، کہتے ہیں ایک بچہ، ڈاکٹر نے آ کے مریض کو ایک جو ہے وہ دوا دی، اور دوا دینے کے بعد اس کو کہا دوا پی لینا، دوا کڑوی تھی، اس نے نہیں پی۔ اس نے کہا پوری بوٹل تو بھری ہوئی ہے، جب بوٹل بھری ہوئی ہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر آئے گا، دیکھے گا تم نے تو پی نہیں ہے، تو اس نے کیا 2 چمچ لیے اور واش بیسن میں ڈال دیے، بوتل خالی کر دی، رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے آ کے دوا پی یا نہیں پی؟ نے کہا دیکھو خالی نظر نہیں آ رہی تم کو خالی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بولے نہیں، ہاں خالی۔ تو ڈاکٹر چلا گیا، اس کے بعد کہا بھائی دیکھو میں نے ڈاکٹر کو کتنا بیوقوف بنایا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نہیں، مکر تم نے ڈاکٹر کو بیوقوف بنایا، تم نے دوا نہیں لی تو اس کا نقصان تمہیں ہوا، اسے نہیں ہوا۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ نقصان تمہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ جب تم اللہ سے معاملہ کرتے ہو تو اللہ سے معاملے میں ہمیشہ آنیسٹ رہو، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا؟ اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہیں ہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب آپ نیتوں کو، جو ساری گفتگو کیا ہے ماہ رمضان پہ، ماہ رمضان میں بواطن سارا کے سارا اپنے باطن کو انسان کو پاک کرنا ہے روزے سے۔ لازمی کیا آپ جو ہے روزے سے رہتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں، اس کے اندر تمام جو اہتمامات کرتے ہیں وہ اہتمام بہت اہم ہے۔ ایک اور ظاہر و باطن ہے، وہ بھی اس میں بتایا اسی طرح کہ ایک شخص آیا آنے کے بعد ایک عالم کے پاس کہ بھائی مجھے جو ہے آپ استخارہ دیکھ دیجئے، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھ دیا استخارہ، اس میں ہمارے استاد نے تو انہوں نے استخارہ کہ استخارہ منایا ہے، تو اس نے کہا مجبوری جانا ہے۔ خیر وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اچھا بزنس بھی ہوا، بہت بینیفٹ کما کے آیا، پرانے زمانے کی بات ہے بینیفٹ۔ تو اس نے آ کے کہا مولانا آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی استخارہ اچھا نہیں ہے اور تمہیں اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا اس سفر کا، اور میں تو بہت اچھا سکسیزفل ہو گیا، کافی میں نے کمایا۔ تو مولانا نے کہا اچھا استخارہ تو میں نے جو دیکھا تھا وہ بہرحال قرآن ہے، اور میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات ہے آیا تو منع ہی تھا، لیکن تمہیں بینیفٹ ہوا ہے، تو ایک بات بتاؤ۔ اچھا وہ عارف تھے، بڑے علماء تھے جو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ بات بتاؤ کہ تمہاری نماز قضا ہوئی سفر میں؟ بولے ہاں۔ بولے جتنا تم نے کمایا ہے وہ اس ایک نماز کی قضا کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ دیکھ کے کہا تھا کہ ادھر کماؤ گے اس سے زیادہ گنوا دو گے، اسی کو نقصان کہتے ہیں، اسی کو نقصان کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی چیزیں ظواہر اور بواطن کے اوپر جو گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب یہ ظاہر و باطن کا ایک اور مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے اس کو قاعدہ کی، یہ قرآن کی تمام آیتیں جس کے ذیل میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے کہ ہم بچوں کے لیے میسیج بہت ہیں۔ جب وہ ازدواج کے لائق ہوتے ہیں تو 2 چوائس ہوتی ہے، کم خوبصورت ظاہری طور پر، اندر سے با ایمان۔ باطن خوبصورت ہے، ظاہر کم خوبصورت ہے۔ ایک طرف باہر بہت خوبصورت، اندر سے بدصورت۔ ویسا یہی قرآن کہتا ہے کہ ظاہر پہ مت جاؤ، باطن امپورٹنٹ ہے۔ ایمان کو دیکھو، کیونکہ ایمان اگر ہوگا تو یہ خارجی بدصورتی یا کم خوبصورتی بھی خوبصورتی میں بدل جائے گی، لیکن باطن اگر بدصورت رہا تو ظاہری خوبصورتی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ باطن پہ نگاہ کرو۔ باطن کیا ہے؟ باطن ایمان ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو بچے جب بھی اپنے رشتوں کے لیے جائیں سب سے پہلی چیز کیا خیال رکھیں کہ باطن اچھا ہونا چاہیے۔ باطن کا کیا ہے؟ اخلاق ہے، کردار ہے، آل محمد سے محبت ہے، خدا پہ ایمان ہے۔ اگر یہ شے موجود ہے تو ظاہری خوبصورتی کی کمی کہیں نہ کہیں پوری ہو جائے گی، لیکن اگر یہ باطن ہے تو اس نقصان دے گا۔ دوسرا ظاہر تفریح ہے لیکن انحراف ہے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں کہتے ہیں ارسلہ معنا غدن ویرتع ویلعب، بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب جناب یوسف کو لے کر برادران یوسف گئے، تو جب برادران یوسف گئے تو برادران یوسف نے
کیا کہا تھا جناب یعقوب کو کہ ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم یلب یرتع و یرب، ہم جائیں گے اور تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اصل میں ظاہر گھومنا نہیں تھا، ظاہر کیا تھا؟ یوسف کو کنویں میں ڈالنا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لیکن ازاں کیا ہوا؟ یوسف چلے گئے. جانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کو نقصان نہیں ہوا. یوسف تو کہاں پہنچے عزیزان گرامی؟ مصر کی بادشاہ تک پہنچ گئے. تو اس کا مفہوم کیا تھا کہ اگر خدا بچانا چاہتا ہے تو 11 بھائی مل کر بھی مار نہیں سکتے. خدا وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر یہ 11 بھائی یوسف کے پاس چلے آئیں. یہ ظاہر و باطن کا قرآن کہتا ہے کہ ظاہر یہ تھا، کہہ رہے ہیں کہ ہم یا رب، لیکن باطن کچھ اور تھا. دوسری چیز یہ طلاق کے لیے یہاں پہ ہمارے استاد نے خاص کر یہاں کے لیے ایڈریس کیا. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پوری مطلب کمیٹی جو ہے ہماری، اور خاص کر کے اٹلانٹا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جہاں ہیں دوسری کمیٹی بہت زیادہ، اور ہمارے استاد نے ایڈریس کیا اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور امریکہ کے لیے انہوں نے ایڈریس کیا. کیا ہے؟ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بینیفیشیبل ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، ہے نا. یہاں کا قانون میں ایک بینیفٹ بھی اور نقصان بھی ہے. وہ کیا؟ پروٹیکشن کی وجہ سے ہاف آف دا جو ہے وہ ویلتھ زوجہ کو دے دی جاتی ہے. جب ریپارٹ ہوتے ہیں، جب کبھی خدا نخواستہ طلاق ہوتی ہے تو آدھی پراپرٹی آپ کی وہ لے جاتی ہیں. اب لازمی ہے ہم جو بزنس مین سے ہوئی ہے ازدواج، تو انہوں نے کہا میں لاسٹ ایئر، یہ انہوں نے لکھا ہے ہمارے استاد محسن قادری نے، کہتے ہیں میں لاسٹ ایئر امریکہ میں تھا، جب بھی بہرحال درس ہے تو امریکہ میں یہاں پہ آیا تھا درس دینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو جتنے لوگ تھے میرے پاس، جس مسجد میں جہاں بھی گئے ہیں، بہرحال وہ نام نہیں لکھا ہوتا، خیر تو جہاں گئے تھے کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے آقایون سب طلاق شدہ، عورتیں سب طلاق شدہ. تو بولے کیا ہوا؟ بولے دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ حکمرانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو تھوڑے دن ساتھ رہ کر یہ جب طلاق لے لی تو آدھی پراپرٹی مل گئی، بڑا گھر مل گیا، سب مل گیا، کسی کی حکمرانی بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو سیپریٹ ہو گیا، اس لیے یہ بھی سیپریٹ ہے، یہ بھی سیپریٹ ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بڑی انہوں نے جملہ لکھا ہے، اس لیے مجھے میں کہنا پڑا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو انسان کی ضروریات ہیں وہ تو کم نہیں ہوں گی. پہلے ہوتی تھی حلال سے پوری، اب ہوں گی حرام سے پوری. تو گھر تو مل گیا لیکن وہ غرائز کا اشباع وہ ممکن نہیں رہا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا. تو انسان نے دولت تو بچا لی لیکن ایمان نہیں بچا پایا. اس لیے کہتے ہیں یہ اب قرآن نے، دیکھیے قرآن کی آیت انہوں نے تو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 خدا کہتا ہے کہ فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہتے تمہارے میاں بیوی میں اگر انبن بھی ہو جائے تو تم اس انبن کی وجہ سے طلاق مت لے لینا. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم بعض وقت کسی چیز سے کراہت کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے خدا نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ آدھی دولت جو لی ہے اس کا فائدہ جو ہے انسان کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر اس نے دیکھا ہے، باطن نہیں. باطن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک گلاس پانی اگر زوجہ اپنے شوہر کو پلا رہی ہے تو اس کا ثواب ایک شہر خدا گھر میں بناتا، جنت میں. ایک شہر، میں نے پورے روایت میں صرف اس کا ایک حصہ پڑھا ہوں، ایک شہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی ظاہر میں گھر کو دیکھتا ہے، خدا پورے شہر کو عطا کر رہا ہے. یہ باطن ہے. باطن کیا ہے؟ باطن بہت طویل، باطن بہت عظیم ہے. تو اس باطن کی طرف، تو روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان باطن کی، روزہ علاوہ نیت کی کچھ ہے ہی نہیں، صرف باطن، اس میں ظاہر ہے ہی نہیں. ظاہر ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے کھایا پیا نہیں، تو اکثر آپ دن میں جب ملتے ہیں ادھر ادھر ملتے ہیں تو لازمی تھوڑی کہ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں ہمیشہ، نہیں کھاتے کبھی. لیکن تو روزے کی منزل یہ ہے کہ روزے میں اللہ نے باطن کو سنوارنے کا سب سے بڑا ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے، تاکہ انسان اس کی وجہ سے اپنے باطن کو بہتر سے بہتر بنا لے. یہ ہے جانا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وہ ہیں. تو بہرحال روزے کی جو اہمیت اور روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کے پیچھے جو اللہ نے ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ یہ کہ انسان اس ماہ رمضان میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے سعی و کوشش کرتا رہے. سعی و کوشش ہر اعتبار سے جتنے امکانات ہیں، نماز سے، عبادت سے، تمام تر چیزوں سے، اور اس میں اپنے باطن کو، کیونکہ اس میں صرف یہ انسان اپنا اصلاح نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. اپنے آپ کو کیوں جانتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں پیاسا ہوں، پھر میں بھوکا ہوں، میں کھاؤں گا نہیں. کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ فیلنگ اگر انسان آ گئی تو وہ کامیاب. یہ فیلنگ آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ میری بھوک و پیاس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا ہے، صرف میرے خدا کے علاوہ.
اور یہ فیلنگ جب انسان میں آ جائے گی تو پھر یہی فیلنگ ہمیشہ اس کے کام آئے گی. یہ فیلنگ اس کو بڑا کام دیتی. اور یہ مجبوری ہے. دیکھیے یہ بھی چیز آپ نے عرض کی ہے اور اس کو بھی اپنے ذہن میں کہ اللہ فیلنگز کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, کیوں یہ باطن ہے آپ کا, یہ آپ کا باطن ہے. اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کوئی انسان مریض ہے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, بہت عام بات ہے, اس میں کوئی منزل نہیں ہو رہا. اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو یقینی طور پر میں نے بہرحال کیا شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے یا آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ ایک الگ مسائل ہیں سارے کے سارے, لیکن جب انسان مریضی وجہ سے روزہ نہیں, لیکن اس کو فیلنگ ہے کہ کاش میں صحت مند ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا, تو جو دکھ دو ہے کہتے ہیں یہ کبھی کبھی روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ باطن ہے. تو اس باطن کو کہاں سے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا. یہ دل میں جو انسان کے قلق ہے, یہ جو فیلنگ آئی کہ کاش میں بھی صحت مند ہوتا, مجھے یہ بیماری نہ ہوتی تو میں بھی, تو یہ خدا اس کا بھی احترام کرتا ہے, اس کو بھی ریسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں تم نے اس کا بھی مجھے خیال تو رکھا کہ تم ہوتے. ہو سکتا ہے خدا اس کے بدلے میں صحت دے دے. سب کا یہ گفتگو میں نے عرض کیا وہ چیزیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, اس میں کیا ہے؟ فیلنگ سک, بیمار ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے اس امتحان میں انسان اللہ کے قرب سے دور نہ ہو. یہ ہے کہ دو صرف روایتیں ماہ رمضان کی عظمت کے لیے پڑھ دوں, پھر انشاءاللہ انگریزی میں چند چیزیں باتوں میں بچوں کو عرض کروں تاکہ یہ بہت اہم چیز ہے, تا انسان اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہتے ہیں من دخل علیہ شہر رمضان فصام نہر وقام وراد من لیل وجتنب ما حرم اللہ علیہ دخل الجنہ جنت بغیر حساب. کتنی پیاری حدیث ہے یہ, بہت سارے ایڈریسز ہیں اس کے, الگ مرقبت ماہ رمضان صفحہ 28 پر. کہتے ہیں کیا امام محمد باقر ارشاد فرمانے, کہتے ہیں کوئی انسان جب اس کے اوپر ماہ رمضان وارد ہو جائے, نہیں ماہ رمضان آ جائے, جو آ چکا ہے, دوسری تاریخ ہے, اور وہ فصام نہر, وہ دن میں روزہ رکھے, دن میں روزہ رکھے, وراد من لیل, اور رات میں انسان جو ہے ورد کرے, عبادتیں کرے, اس کے بعد جو ہے وہ دعا اور نماز میں مشغول ہو, وجتنب ما حرم اللہ علیہ. یہ ہے ذہن کرام. روزہ کیا ہے, اس میں باطن کیا ہے, اور اپنے آپ کو حرام سے بچا لے, روک لے. یہ کام اسے کرنے, روزہ رکھنا ہے, عبادتیں کرنی ہے شب میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام سے بچانا. اگر یہ تین کام کر لیے تو اب رزلٹ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے؟ دخل الجنت بغیر حساب, خدا اسے جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے گا. یہ ہے روزے کا سبب, یہ ہے ذہن کرام. امام محمد باقر نے کتنا بڑا آپ کو گفٹ دیا, کتنی بڑی دی ہے کہ ہمیں اس ظاہر و باطن کو اگر ہم نے سنبھال لیا روزے میں, یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ اس وقت روزے کہتے ہیں کہ ظاہر صرف بھوک و پیاس ہے, باطن کیا ہے؟ آنکھ کو بھی بچانا ہے, کان کو بھی بچانا ہے, زبان کو بھی بچانا ہے, اپنے جو ہے وہ فکر کو بچانا ہے. ان کو بچا کر اگر ہم نے اپنے روزے کو سیو کر لیا تو اس کا جواب فائدہ کیا ہے؟ دخل اللہ جنت بغیر حساب, خدا جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے گا. اتنی بڑی حدیث, اتنا بڑا اس کا بینیفٹ ہے کہ جو یہ خدا مندرم عطا کرنا چاہتا. اب یہاں پر بہت سے اس کے اسباب ہیں, یہ بھی مجھے ایک خاص اور حدیث ملی, اسے بھی سن لیجئے, انشاءاللہ انگلش میں گفتگو ہوتی ہے کہ لا یکونن شہر رمضان عندکم کغیرہ من شہور. یہ سب سے پہلا میسج, فإن له عند اللہ حرمتاً وفضلاً علی سائر الشہور. کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان بھی تمہارے لیے عام مہینوں جیسا ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے کی پلاننگ ہی دوسری ہوتی ہے, اس مہینے کا پورا جو ہے وہ کانسیپٹ ہی الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے. آپ خود بتائیے کہ آپ گھر پہ اور لباس میں رہتے ہیں, کیجول ڈریس میں ہوتے ہیں, لیکن جب یہاں پر میرج میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ سنور کے آتے ہیں. یعنی آپ بندے کی مہمانی کے لیے اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں, اللہ کی مہمانی کے لیے کتنا سجانا ہے, سنوارنا ہے. تو لازمی آپ کو ظاہر بھی سنوارنا ہے, باطن بھی سنوارنا ہے, یہ دونوں آپ کو سنوار کر آئیں. فإن له عند حرمتاً, کیونکہ اس مہینے کے اللہ کے نزدیک بہت بڑا احترام ہے جو تمام مہینوں پہ خدا نے اس ماہ رمضان کو عطا کیا ہے. کیونکہ اس مہینے کا بہت ریسپیکٹ ہے, بہت احترام ہے, اس لیے انسان کو اس مہینے میں اپنے آپ کو عام مہینوں سے جدا رکھنا ہے.
ڈفرینٹ رکھنا ہے، ڈفرینٹ جس اعتبار سے عبادتوں میں اضافہ ہو، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو، مومنین سے رشتے میں اضافہ ہو، انسان کسی نہ کسی اعتبار سے ورک اس طرح سے کرے کہ وہ اس مہینے سے زیادہ زیادہ خیر و برکت حاصل کر سکے، کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے۔ اس کے ہزاروں آسپیکٹس ہیں، آپ جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ لوگ سب کرتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں، لیکن صرف تذکر یاد دہانی کے لیے کہ مہینہ ہمارے کیا تھا، پوری گفتگو میں حاصل کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب حاجی قربانی کرتا ہے جا کے مینا میں، تو اس قربانی کا گوشت تو خون مجھے نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ میرے تک آتا ہے، اسے میں قبول کرتا ہوں۔ تو لازمی کہ اس مہینے میں ہماری بھوک و پیاس ظاہری نہیں ہے، کیونکہ خدا کی خاطر بھوک و پیاس ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں، یہ خدا کو پسند ہے، خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے، اس کی گفٹ عطا کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں، تو انسان جتنے بھی اپنے ظاہر کو انسان سنوارتا، ماشاءاللہ خدا نے بہترین ظاہر دیا ہے، محمد آل محمد کے سب محب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن اسی محبت میں انسان مملو کر دے، تاکہ اس کا نتیجہ کیا ہو کہ ہم مکمل ثواب اس ماہ رمضان سے حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنا شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالنے جنات پریشان کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے جہاں کے بھی شیان حیدر کران جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات منات و قبول فرما، جماعت میں حاضر مجلس میں جہاں کے بھی شیان حیدر کران بیمار مخصوص شاد بھائی بنت کرم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی غلام علی بن کامل بھائی رضا حسین ابن غلامی صفی بن دلال بھائی عباس بھائی ابن احمد بھائی شمشیر بھائی ابن فقیر محمد احمد بھائی ابن جمال بھائی انیسہ بنت زرینہ بنت باپو بھائی، پالنے والے جمنات بن بھائی، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امام زمان کو ہم سازی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شیخ زندگی میں دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو انتولانی صلی بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجهم واشفاهم واہلک اعداءهم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم جائیں گے تاج ظہور کے لیے دعا گوئیں. Let me just explain some fiqh masail about fasting and also inshallah just one or two hadiths for month of Ramzan. So very basic law, but kids must keep in their mind. For month of Ramzan, the last moment when you can make your intention is azan of Fajr prayer. You have to make your intention before that. And it is easy, you don't need to utter the intention by your tongue. If you're sleeping previous night with the intention I'm going to fast tomorrow, is good enough. Your fast is intact and acceptable. There's no special intention is required. If you're doing on daily basis, but as we send you text and email, ask you to just perform a niyat for a whole month, the anyone is not required to utter that thing in your mind too. Unless you are traveling, you're not intent you're going to fast whole month. But through two basic things which keep in your mind, even though you made another intention, I'm doing the roza of qaza, qurbatillah, because you was not aware this month of Ramzan already began or not. Allah going to count as a fast of month of Ramzan. That's we usually do on the 30th of the Shaban, Yom Shak. We fast with the intention of qaza umri. But if moon is sighted after 1 day, 2 days, you realize moon was already sighted and that was the first month of Ramzan, you no need to convert or do your like the qaza after that. Automatically Allah going to convert that qaza fast into first day of month of Ramzan. That is because we are fasting even though with the intention of qaza. But Allah knows we are fasting because we are not aware of the moon sighting. So we did that thing. But our intention was if there was moon sighting, we fast with the intention of Ramzan, but vice versa. Even someone fasts with any other intention, any intention for qaza wal, then any intention without like awareness of moon sighting, then his rows are going to convert it automatically in the intention of month of Ramzan. But opposite, someone intentionally fast for some other intention in the month of Ramzan. I'm not going to fast with the niyat of month of Ramzan. I'm going to do my qaza roza first, or I'm going to do qaza of my parents. Then his both roza is batil. Neither one going to be acceptable because he's doing intentionally, making wrong intention. So Allah read the hearts, understand you're making mistake, Allah going to forgive that. But someone purposely does that, then he is accountable. So this is one thing. But let me just explain about the Jummah, or mashallah youths are coming, and this hadith I may mention with some other like the place. But there is another hadith for Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Okay, just before I read the hadith, as well as I mentioned, you see, so many kids, they are very young. Alhamdulillah, they are maybe not reached to the bulugh and they are fasting with the intention of qurbatillah. Sometimes it's summer, they sleep whole day. So for qaza niyat is only the last time is before Zuhr prayer. Someone cannot make the qaza niyat after Zuhr prayer, is not allowed. For qaza fast, you have to make intention before Zuhr azan. But for mustahab fast, very beautiful, like fatwa is written in the Tawzil Masail. They say, when you can make intention for the mustahab prayer, then say before the sunset, before that. You say before azan and maghrib, as long as you have time to make a niyat, that enough to make a niyat and get the reward of whole mustahab sawab of that fast. Means someone is sleeping whole day, he was not eating or drinking or doing anything which break your fast, and he realized, okay, 5 minutes left before azan. I didn't eat whole day because I was awake whole night and sleep whole day. So what should I do? And you are minor. You are able to make the intention before 1 minute, before 30 seconds even. Because say only time of intention is required to make niyat and get the sawab of whole day. Even you was not intending for that for whole day. But Allah going to give you reward for that. But for wajib people, they cannot
do that. But for the Mustafa. So let's go and read this hadith. What Imam Muhammad Baqir alayhi salam said, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. He said, surely the Friday of the month of Ramzan possesses the excellence over the Friday of the other month. Just the Holy Prophet, peace be upon him, his progeny, possess the excellence over the other prophets. You see what is the difference between other prophets and our last prophet? We cannot compare. So you cannot compare the Friday of other month to the Friday of month of Ramadan. Recite Salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This, like as I mentioned in the Urdu, this is again hadith from Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This kids keep in your mind, you see. So Imam alayhi salam said, bring to the mind by the means of your hunger and thirst in month of Ramzan, the hunger and thirst of day of judgment. So always remember, today you have food, today you have all the facility available for you and you're able to eat, but you are keeping the fast for sake of Allah. But the day of judgment is more difficult for us, and we pray Allah make the day easy for us due this ibadat, this fast, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna imanan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa zawjatan salihah wa waladan salih. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل اجر عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، اپنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرم سر ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ اپنا قلم نہ پھیر دے. پالنے جہاں کے بھی شیان حضر قرار جانا ہمارا عزت عبری کی حفاظت فرما. حاضر ملیس کے نیک حاجات ہمارا تو قبول فرما. پالنے والے اس ماہ سیام میں جو بھی عبادتیں اور تمام ریاضتیں جو تیرے لیے نزدیک بہترین ثواب رکھتے ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاص نیت عطا فرما تاکہ خلوص نیت سے تیرے تمام عبادات کو انجام دے کے تیرے قرب کو حاصل کر سکیں. پالنا اس ماہ رمضان کی رحمت برکت مغفرت کو ہمارے شامل حال فرما. پالنے والے جہاں کہیں بھی شیان حیدر کران کے جانوں والوں سے تعبر کی حفاظت فرما. میں جزیات مشاہد سے مشرف فرما. میں زیادہ عمر خراب سے اپنے وطن کو پلٹیں. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن وانا المسیء فتجاوز عن المسیء. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب تخیری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو تجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله ولمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير الموتين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم رب زدني علما الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم